ہمراہی کی آنے والی ایک ساتھ میں کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی ہے جہاں محبت، قربانی، جرم، بے بسی اور دھوکے کی تمام حدیں ٹوٹتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ناظرین نے اب تک اس ڈرامے میں بہت سے جذباتی اور چونکا دینے والے مناظر دیکھے ہیں، لیکن جو کچھ اب ہونے جا رہا ہے وہ پوری کہانی کا سب سے ہولناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ ثابت ہوگا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی ہی بہو، اپنی ہی بیٹی جیسی لڑکی کی جان اپنے ہاتھوں سے لے سکتا ہے؟ کیا محبت واقعی اتنی بڑی قربانی مانگ سکتی ہے؟ اور کیا ایک ایسا راز جو صرف چند لمحوں کے لیے چھپا ہو ہمیشہ کے لیے سب کچھ تباہ کر سکتا ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب آنے والی ایک ساتھ میں سامنے آئیں گے، اور ہر جواب اپنے ساتھ ایک نئی تباہی لے کر آئے گا۔ سیحان کی حالت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بگڑتی جا رہی ہے۔ اس کا دل اب اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ڈاکٹرز نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر فوری طور پر مناسب ڈونر نہ ملا تو اسے بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ ڈاکٹر سالار غازی یوسف کو اپنے کمرے میں بلا کر انتہائی سنجیدہ انداز میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ وقت ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ سیحان کا دل اب جسم کا ساتھ نہیں دے رہا، ہر دھڑکن اس کی زندگی سے ایک قدم دور لے جا رہی ہے۔ اگر چند گھنٹوں کے اندر اندر دل نہ ملا تو وہ ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو جائے گا۔ یہ خبر سن کر غازی یوسف کے قدموں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ ایک ایسا شخص جو ہمیشہ طاقتور، بے خوف اور ہر مشکل کا مقابلہ کرنے والا دکھائی دیا، اس لمحے مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے کا چہرہ گھومنے لگتا ہے۔ وہ بیٹا جس کے لیے اس نے دنیا سے دشمنیاں مول لی، جس کے لیے اس نے طاقت، دولت اور عزت کمائی، آج اسی بیٹے کی زندگی اس کے ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف ایلف بھی یہ تمام گفتگو سن لیتی ہے اور جان جاتی ہے کہ سیحان کے پاس اب وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ایلف کے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اس کی پوری دنیا تو سیحان کے گرد گھومتی تھی۔ اگر سیحان نہ رہا تو اس کے لیے اس دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ وہ خود کو ایک ایسے مقام پر کھڑا پاتی ہے جہاں اس کی محبت اسے ایک ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہے جس کا تصور بھی عام انسان نہیں کر سکتا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خون اور اس کا دل سیحان کے لیے موزوں ہے، لیکن زندہ انسان کا دل نکالنا ممکن نہیں۔ اس کا مطلب صرف ایک ہے کہ اگر سیحان کو زندگی دینی ہے تو ایلف کو اپنی جان دینی ہوگی۔ ایلف اپنے کمرے میں جاتی ہے، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے ہوتے ہیں، مگر دل میں ایک عجیب سکون بھی ہے۔ وہ جان چکی ہے کہ اس کی محبت اب آزمائش کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ وہ ایک خط لکھنا شروع کرتی ہے۔ اس خط میں وہ اپنے دل کے تمام راز بیان کرتی ہے۔ وہ لکھتی ہے کہ اس دنیا میں اس کی سب سے بڑی خوشی سیحان ہے۔ اگر سیحان زندہ رہے گا تو گویا اس کی محبت بھی زندہ رہے گی۔ اور وہ یہ بھی لکھتی ہے کہ اگر اس کی موت سے سیحان کو زندگی مل سکتی ہے تو اس سے بڑی خوشی اس کے لیے کوئی نہیں۔ وہ اپنے الفاظ میں دکھ، محبت، امید اور قربانی کو اس طرح سمو دیتی ہے کہ یہ خط بعد میں ہر کردار کی تقدیر بدلنے والا سب سے اہم ثبوت بن جاتا ہے۔ خط مکمل کرنے کے بعد ایلف غازی یوسف کو فون کرتی ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سنجیدگی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بابا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ غازی یوسف فوراً گھر پہنچتا ہے، ان کے ساتھ زکریا بھی ہوتا ہے، مگر غازی اسے باہر رکنے کا حکم دیتے ہیں۔ انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ چند لمحوں کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ صرف ان کی زندگی ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کی بنیادیں بھی ہلا کر رکھ دے گا۔ غازی یوسف جب کمرے میں داخل ہوتا ہے تو ایلف ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ عزم ہوتا ہے۔ وہ غازی یوسف کو بتاتی ہے کہ اس نے اپنا دل سیحان کے لیے وقف کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر زندہ انسان کا دل نہیں نکال سکتے، اس لیے اب فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا۔ غازی یوسف یہ سنتے ہی جیسے پتھر کی ہو جاتے ہیں۔ وہ حیرت، درد اور خوف کے عالم میں ایلف کو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ تصور بھی ناقابل برداشت ہے کہ وہ اس لڑکی کی جان لیں گے جسے وہ ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھتے ہیں۔ غازی یوسف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تم میرے لیے اتنی ہی عزیز ہو جتنا کہ سیحان۔ میں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو کیسے مار سکتا ہوں؟ ایلف بھی رو پڑتی ہے، مگر وہ جانتی ہے کہ اگر آج غازی یوسف نے ہمت نہ کی تو سیحان ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا۔ اسی لمحے
وہ غازی یوسف کو سیحان کی قسم دیتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ایک باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ محبت، اخلاقیات، جرم اور بے بسی سب ایک طرف رہ جاتے ہیں اور صرف ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنے کی خواہش۔ غازی یوسف کے ہاتھ بری طرح کانپتے ہیں مگر وہ بار بار معافی مانگتے ہیں۔ ان کی آواز ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الف مجھے معاف کر دینا، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اپنے بیٹے کے لیے مجبور ہوں۔ اگلے ہی لمحے وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے الف کی گردن تھام لیتے ہیں۔ الف نہ مزاحمت کرتی ہے نہ خوف ظاہر کرتی ہے، اس کی آنکھوں میں صرف سیحان کی تصویر ہوتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کی آخری سانسیں سیحان کی پہلی نئی سانسیں بننے والی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی سانس رک جاتی ہے، کمرے میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ غازی یوسف اپنے ہاتھوں کو دیکھتے رہ جاتے ہیں، انہیں یقین نہیں آتا کہ انہوں نے واقعی یہ کیا کیا ہے۔ الف کی موت کے بعد غازی یوسف اس کی آنکھیں بند کرتے ہیں، زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ وہ بار بار کہتے ہیں کہ الف تم نے مجھ سے کیا کروا دیا، میں سیحان کو کیا جواب دوں گا، میں اسے کیسے بتاؤں گا کہ اس کی محبت میرے ہاتھوں ماری گئی ہے۔ یہ منظر نہ صرف ڈرامے کا بلکہ پورے ناظرین کے لیے سب سے بے حد جذباتی اور تکلیف دہ لمحہ ثابت ہوا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اصل طوفان تو بھی شروع ہوتا ہے۔ باہر کھڑا زکریا خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے موبائل فون سے پورے واقعے کی تصاویر اور ویڈیوز بنا لیتا ہے۔ یہی ثبوت آنے والے دنوں میں غازی یوسف کی سلطنت کو زمین بوس کرنے والے ہیں۔ زکریا برسوں سے وفادار نوکر کے طور پر سامنے آیا ہے مگر اب پہلی بار اس کے اصل ارادوں پر سوال اٹھے گا۔ کیا وہ واقعی اپنے مالک سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ کیا وہ کسی اور کے اشاروں پر کام کر رہا ہے یا وہ اس راز کو استعمال کر کے غازی یوسف کو بلیک میل کرے گا؟ غازی یوسف الف کی لاش کو لے کر فوراً ہسپتال پہنچتا ہے۔ وہاں ڈاکٹر سالار پریشان ہو جاتے ہیں۔ غازی یوسف انہیں الف کا ہاتھ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس نے خود اپنی جان قربان کی ہے۔ خط پڑھنے کے بعد ڈاکٹر سالار سمجھ جاتے ہیں کہ الف نے سیحان کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ پولیس نے بھی ہاتھ دے کر اسے خودکشی قرار دیا۔ کیوں بظاہر غازی یوسف قانون کی گرفت سے بچ جاتا ہے مگر اصل خطرہ اب زکریا کے ہاتھ میں موجود تصاویر تھیں۔ اسی دوران ڈاکٹر الف کا دل نکال کر سیحان کے جسم میں منتقل کر دیتے ہیں۔ کئی گھنٹوں کے نازک آپریشن کے بعد آخرکار وہ لمحہ آتا ہے جب سیحان کا دل دوبارہ دھڑکنے لگتا ہے۔ غازی یوسف کے چہرے پر خوشی نہیں بلکہ بے پناہ غم ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا تو بچ گیا مگر اس کی زندگی کی قیمت الف کی جان تھی۔ وہ جانتے ہیں کہ آج سے ان پر ہر سانس جرم کے احساس کے ساتھ گزرے گی۔ جب سیحان کو ہوش آتا ہے تو اس کی زبان سے سب سے پہلا نام الف کا ہوتا ہے۔ وہ بے چینی سے اسے پکارنے لگتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ الف نے اپنی جان دے کر اسے بچایا ہے۔ یہ سنتے ہی سیحان کی دنیا اجڑ جاتی ہے۔ وہ چیخ اٹھتا ہے اور خود کو قصوروار سمجھنے لگتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ وہ اکثر مذاق میں الف سے کہتا تھا کہ مجھے اپنا دل دے دو۔ آج حقیقت میں الف نے اسے اپنا دل دے دیا۔ سیحان کے لیے یہ احساس ناقابل برداشت ہوگا۔ غازی یوسف جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ الف نے صرف ایک خط چھوڑا اور انہیں گھر بلایا۔ وہ سیحان کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر انہیں پہلے علم ہوتا تو کبھی ایسا نہ ہونے دیتے۔ سیحان اپنے باپ کی بات مان لیتا ہے مگر اس کے دل میں ایسا زخم لگتا ہے جو شاید کبھی نہیں بھر سکے گا۔ ادھر زکریا خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے پاس وہ ثبوت موجود ہیں جو ایک ہی لمحے میں غازی یوسف کی پوری زندگی تباہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ تصاویر سیحان تک پہنچ گئی تو وہ اپنے باپ سے ہمیشہ کے لیے نفرت کرنے لگے گا۔ اگر پولیس تک پہنچی تو غازی یوسف قتل کے جرم میں گرفتار ہو جائے گا اور اگر دشمنوں تک پہنچی تو ان کی طاقت، عزت اور رعب سب ختم ہو جائے گا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ زکریا کیا کرے گا؟ کیا وہ غازی یوسف کو بلیک میل کرے گا؟ کیا وہ کسی خفیہ دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ کیا وہ لالا کے لیے کام کر رہا ہے یا اس کے دل میں برسوں پرانا کوئی انتقام چھپا ہوا ہے؟ زکریا کا ہر قدم اب پوری کہانی کا رخ بدلنے والا ہے۔ ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ جب سیحان کو حقیقت کا علم ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ اپنے باپ کو معاف کر دے گا کیونکہ یہ سب اس کی زندگی بچانے کے لیے ہوا؟ کیا وہ یہ سوچ کر ٹوٹ جائے گا کہ اس کی محبت اس کے باپ کے ہاتھوں ماری گئی؟ کیا وہ اس جرم کے بوجھ کے ساتھ زندگی گزار سکے گا؟ اور کیا الف کی قربانی واقعی محبت کی سب سے بڑی مثال بنے گی یا ایک ایسا زخم جس نے سب کچھ تباہ کر دیا؟ ہمراہی کی یہ کہانی اب محبت سے آگے بڑھ کر قربانی، جرم، دھوکے اور ضمیر کی جنگ بن چکی ہے۔
ایلف نے اپنی جان دے کر ثابت کر دیا کہ سچی محبت صرف الفاظ نہیں بلکہ آخری سانس تک ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ غازی یوسف نے اپنے بیٹے کو تو بچا لیا مگر اپنی روح کھو دی۔ سیان کو زندگی مل گئی مگر اس زندگی کی بنیاد ہمیشہ کے لیے درد بن گئی، اور زکریا کے ہاتھ میں وہ راز آ گیا جو کسی بھی لمحے پورے خاندان کو بکھیر سکتا تھا۔ آنے والی ایک ساتھ میں جذبات کا ایک ایسا طوفان اٹھے گا جس میں ہر کردار آزمائش سے گزرے گا، سچ اور جھوٹ کی جنگ ہوگی، محبت اور نفرت آمنے سامنے ہوں گی، قربانی اور جرم کا حساب لیا جائے گا، اور شاید پہلی بار یہ سوال پوری شدت سے سامنے آئے گا کہ کیا کسی ایک کی زندگی کو بچانے کے لیے دوسری کی زندگی قربان کرنا درست ہے؟ ایک بات تو طے ہے، ایلف کی قربانی رائگاں نہیں جائے گی، مگر اس قربانی کی قیمت ہر کردار کو اپنی اپنی صورت میں ادا کرنا ہوگی۔ غازی یوسف کے لیے جرم عمر بان کا عذاب بن جائے گا، سیان کے لیے یہ محبت ہمیشہ کے لیے درد بن جائے گی، اور زکریا کا یہ راز طاقت کا سب سے بڑا ہتھیار بن ثابت ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سچ کب سامنے آتا ہے، کون ٹوٹتا ہے، کون بچتا ہے، اور کون ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں ہمراہی ایک عام محبت کی کہانی سے نکل کر ایک ایسی داستان بن چکی ہے جو ہر ناظر کے دل پر گہرا اثر چھوڑنے والی ہے۔ آپ کو میرا یہ ریویو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد ملتا رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔